بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6 حرکات و تنوین مشق۔ پارٹ 1 میں ہم نے تختی کے اندر وقف کرنا سیکھا تھا کہ اگر 2 زبر ہوں گے تو وقف کیسے ہوگا اور باقی تمام حرکات و تنوین کے ساتھ وقف کیسے ہوگا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اگر گول تا درمیان میں آ جائے تو ہم وقف کیسے کریں گے۔ اگر گول تا حرف کے آخر میں آ جائے تو اس کے وقف کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے یہ لفظ ہے با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برا، تا دو زیر تن، براراتن، وقفاً برارا۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ آ رہا ہے رقبتن، وقفاً رقبہ، سفراتن، وقفاً سفرہ۔ اچھا جی، یہ تو ایک ہو گیا قاعدہ کہ اگر گول تا آخر میں آ جائے تو اس کو ساکن کرنے کی یا وقف کرنے کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہا سے بدل دینا ہے۔ دوسرا قاعدہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، اگر تنوین کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہم غنہ کریں گے، اور اگر یہ 8 حروف آ جائیں تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اب وہ 8 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ح، عین، ح، غین، خ، لام، را۔ یہ جو ان سے 8 حروف ہیں، اگر یہ تنوین کے بعد آ رہے ہیں، کسی بھی صورت میں آ رہے ہیں، ساکن ہیں یا پھر حرکات کی صورت میں، تنوین کی صورت میں ہیں، اگر یہ حروف تنوین کے بعد آ رہے ہیں تو ہم نے اس تنوین پر غنہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف آ جائیں تو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہم براراتن کی ہی مثالیں لیتے ہیں، یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہاں پر جیم آ رہی ہے، تو جیم ان حروف میں سے نہیں ہے تو ہم یہاں غنہ کریں گے۔ اسی طریقے سے سرورن دیکھتے ہیں تو یہ رن جو ان سا آخر کا ہے تنوین ہے، اور اس کے بعد والا جو ان سا لفظ ہے اس میں سین سے لفظ شروع ہو رہا ہے، وہاں پر بھی اب ہم غنہ کریں گے۔ جیسے کہ براراتن، وقفاً برارا۔ اب ہم نے تن جب کیا ہے تو غنہ کیا ہے، آواز کو ناک کے بانسے میں ہم نے چھپایا ہے کیونکہ آگے جیم موجود ہے۔ سرورن، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کیا ہے کیونکہ اس سے آگے سین آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم شروع میں چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں احدن، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہاں پر تنوین کے لیے جو ان سے ہیں یہاں پر غنہ ہوگا اگر یہ اکیلا لفظ ہو، لیکن ہم دیکھیں تنوین کے بعد یہاں حمزہ آ رہی ہے، تو حمزہ ان 8 حروف میں سے ہے جن میں غنہ نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر ہے احدن، وقفاً احد۔ بس اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ ان 8 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو ہم نے وہاں پر تنوین کے بعد اگر ان 8 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف آ جائیں تو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ فی الحال آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مزید اچھے طریقے سے ان کے قاعدے سمجھاؤں گی، لیکن ابھی آپ کو اس چیز کی پہچان ہو جائے گی تو آگے قاعدے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کا سبق یہی ہے کہ آپ نے اس پوری تختی کو اسی طریقے پر پڑھنا ہے کہ پہلے آپ نے پہلے آپ نے توڑ کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے رواں پڑھنا ہے، اور ہر اس میں آپ نے وقف کرنا سیکھنا ہے، اور وقف کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر غنہ ہوگا یا غنہ نہیں ہوگا۔ گول تا ہے تو ہم نے اس تا کو ہا سے بدلنا ہے، تنوین ہے تو تنوین کا وقف کیسے ہوگا، 2 زبر ہیں تو ان کا وقف کیسے ہوگا، 2 زیر کا 2 پیش کا کیسے ہوگا، حرکات ہیں تو ان کا وقف کیسے ہوگا۔ آپ نے ان تمام قاعدوں پر غور کرتے ہوئے اس تختی کو پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اس پوری تختی کو 3 سے 4 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، تاکہ آگے کے قواعد سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔